قرآن مجید میں 21ویں پارے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز چھڑا دیتی ہے، نماز چھڑا دیتی ہے کیا؟ بے حیائی، یعنی بدنگاہی اور زنا اور اس قسم کے سارے کام۔ اللہ اکبر، نماز یہ سارے کام چھڑا دیتی ہے، اور یہ اللہ فرما رہے ہیں، اور ان کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ ان کا معنی ہے کہ یہ بات بہت پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ نماز چھڑا دیتی ہے بے حیائی کے کام، برائی کے کام۔ تو نماز کو اگر انسان بنا لے تو یہ بہت مختصر راستہ ہے زندگی کو پرسکون بنانے کا۔ جو نماز سکون سے پڑھے گا اس کی زندگی بھی پرسکون ہوگی، جو نماز کو دھما دھم پڑھے گا اس کی زندگی بھی پھر ایسے ہی منتشر اور ایسے ہی متشوش اور ایسے ہی پریشان اور الجھی ہوئی ہوگی۔ ہندوستان سے ایک بزرگ تشریف لاتے تھے جب رائیونڈ کا اجتماع ہوتا تھا تو ایک دفعہ فجر کی نماز کا سلام پھرنے کے بعد انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو بہت سا مجمع کھڑا ہو گیا رکعت پوری کرنے کے لیے۔ رکعت نکل گئی تھی بہت سارے لوگوں کی، تو وہ کھڑے ہو کے پوری کر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اتنے سارے لوگ، اور یہ مسجد میں رہنے والے جنہوں نے رات مسجد میں گزاری تھی، بہت سارے لوگ رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو سارے مجمع کو دیکھ کے افسوس کے ساتھ فرمانے لگے، یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہو رہے، پاکستان کے حالات دن بدن بگڑتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے نمازیوں کی نمازوں کا یہ حال ہے۔ یہ حال تو ہے نمازیوں کا کہ مسجد میں رہ رہے ہیں اور ان کی رکعتیں نکل رہی ہیں۔ اس لیے جو انسان چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں سکون آ جائے، ختم ہو جائیں یہ ٹینشنیں اور الجھنیں، تو وہ اپنی نماز کو ٹھیک کر لے۔ یہ بہت شارٹ کٹ، بہت مختصر اور بہت آسان راستہ ہے۔ اپنی نماز کو اچھا بنا لے، اپنی نماز کو بہتر بنا لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من حسن صلاته وکثر عیالہ وقل مالہ ولم یغتب المسلمین کان معی فی الجنہ۔ جس شخص میں 4 باتیں ہوں وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جس شخص میں کتنی باتیں ہوں وہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ نماز خوبصورت پڑھتا ہو، نماز اور اس کی فیملی بڑی ہو، ماشاءاللہ 5-7 بچے ہیں، 3-4 بچیاں ہیں، بوڑھے ماں باپ بھی ہیں، خود بھی ہے، بڑا خاندان، بڑی فیملی ہے۔ وقل مالہ، اور آمدن تھوڑی ہے۔ فیملی بڑی ہے اور آمدنی ایک ہی کمانے والا ہے، تھوڑی سی تنخواہ ہے، گزارا نہیں ہوتا، تنگی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وَلَمْ يَغْتَبِ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، بس جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نماز اچھی پڑھتا ہو، تنگی کی زندگی گزار رہا ہو، غربت کی زندگی گزار رہا ہو، اور کسی کی غیبت نہ کرتا ہو، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس لیے ہم اپنی نمازوں پہ محنت کریں۔